ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 میں اللہ مالک الملک نے ہمیں جواب دیا ہے جو ہم نے سوال کیا تھا سورۃ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ عنایت فرما۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی، جس میں منزل من اللہ ہونے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ ذالکا اسم اشارہ بعید ہے، یعنی دور کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ مالک الملک فرما رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے، یعنی حاضر کو اللہ تعالیٰ غائب بنا کے پیش کر رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک انداز گفتگو ہے، اور بالکل ایسا ہماری زبان میں بھی ہوتا ہے۔ ہم اگر اپنے کسی دوست کو تحفہ دیں تو چیز ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم اسے تھما رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو تمہارے لیے سعودی عرب سے لے کے آیا ہوں۔ چیز ہاتھ میں ہے، تھما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جو آپ کے لیے مکے سے لایا ہوں، مدینے سے لایا ہوں۔ تو یہ حاضر چیز کو غائب بنا کے پیش کرنا، یہ انداز گفتگو دراصل اس کی اہمیت بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی یہی انداز اختیار کیا ہے، کتاب ہمارے پاس ہے، ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں اور مالک فرما رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریبہ، یہ عربی گرامر کی زبان میں نفی جنس بولا جاتا ہے۔ تو نفی جنس یہ ہوتی ہے کہ شک اور شبہ کی جتنی شکلیں صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی قرآن مجید میں نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ شک اور شبہ کی جتنی شکلیں صورتیں دنیا میں پیدا ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پر، ان میں سے کوئی بھی کلام اللہ میں موجود نہیں ہے۔ یہ بالکل شک اور شبہ سے پاک اور صاف منزل من اللہ کلام اللہ ہے۔ فیہ، اس کے اندر ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ جب آپ کلام اللہ کھول کے دیکھیں گے تو لا ریب اور فیہ کے درمیان میں رموز اوقاف لگے ہوئے ہیں، دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی، 3 نقطے دائیں طرف ہیں، 3 نقطے بائیں طرف ہیں۔ اور اگر آپ صفحے کی بائیں جانب دیکھیں تو لکھا ہوگا معانقہ۔ تو یہ معانقہ کیا چیز ہے؟ اور یہ کبھی ایک لفظ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کبھی 2-3 لفظ کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ معانقہ عنق سے ہے، عنق کا معنی گردن ملانا ہوتا ہے، یعنی جو 3 نقطوں کے بیچ میں یہ لفظ ہوتا ہے یہ دونوں طرف گردن ملاتا ہے۔ یعنی لا ریبہ کے ساتھ بھی فیہ کا ترجمہ کر سکتے ہو اور فیہ کا ترجمہ ھدی للمتقین کے ساتھ بھی کر سکتے ہو۔ اب پہلے میں آپ کے سامنے لا ریبہ کے ساتھ ملا کے ترجمہ کرتا ہوں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سٹاپ کرتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، اگلا جملہ علیحدہ
یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب دوسری طرح ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی اس کو دونوں طرف ملا کے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آیت مقدسہ ایسی ہے جس میں مالک الملک نے ہمیں ایک تو اس کی تعظیم کی ہے، ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ بڑی عظیم کتاب ہے۔ دوسرا ہمیں یہ بتایا اس میں شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، منزل من اللہ ہے۔ اور تیسری بات بتائی ہے کہ اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کلام اللہ کا ایک اور مقام ہے جس میں ارشاد فرمایا ھدی للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو دونوں باتیں تو مختلف ہیں اور دونوں ہی قرآن مجید میں ہیں، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ھدی للناس عام ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، یہاں اللہ خاص بات فرما رہے ہیں صرف پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک مثال کی ضرورت ہے۔ آپ مثال سمجھیں گے تو بات پوری سمجھ آ جائے گی۔ مثال یہ ہے، کوئی بھی شخص دکان بناتا ہے، دکان میں سودا سلف ہر قسم کا رکھتا ہے اور ہر ایک کے لیے رکھتا ہے، امیر جائے غریب جائے چھوٹا جائے بڑا جائے سب کو دے گا۔ تو کیا وہ سب کو دیتا ہے؟ نہیں۔ کسے دیتا ہے؟ جس کے پاس کرنسی ہوتی ہے، نوٹ ہوتے ہیں، اسے دیتا ہے۔ تو یہی فرق ہے ھدی للناس اور ھدی للمتقین میں، کہ یہ کلام اللہ ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کی کرنسی تقویٰ ہے۔ اس کو حاصل کرنے کی کرنسی تقویٰ ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، تو یہ ہدایت آپ کے نصیب میں آ جائے گی۔ تو یہ ایک موٹا فرق ہے۔ دوسرا ایک خاص بات جو ذالک الکتاب کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ مالک الملک نے یہ غائب کا صیغہ اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ یہ کتاب در حقیقت جب نازل ہونا شروع ہوئی تو اصل کتاب اللہ کے پاس لوح محفوظ میں تھی۔ اس وجہ سے اشارہ اس طرف ہے کہ وہ کتاب جو اللہ کے پاس محفوظ ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں تو یہ 23 سال اور 4 ماہ میں اس کا نزول مکمل ہوا ہے، تو اللہ کے پاس تو مکمل کتاب تھی، اس لیے اشارہ اس کی طرف ہے۔ تو یہ 3 اس میں بڑی اور موٹی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک اس کی تعظیم کے حوالے سے کہ یہ کتاب ہمارے پاس ہے، اور دوسری اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، یہ منزل من اللہ ہے، اور تیسری بات کہ تم نے ہم سے ہدایت مانگی تھی تو ہم نے تمہیں ہدایت کا پورا دستور حیات دے دیا ہے۔ ھدی للمتقین سے اشارہ ہے پورے کلام اللہ کی طرف، یہ دستور حیات ہے، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا مکمل قانون ہے، اس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھائی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ آنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔